حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے. ایک صحابی نے دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کتنی پیاری سواری ہے. اے سوار، اے بیٹا، اے ابن رسول، مقدر ہے آپ کی کہ آپ کو رسول اللہ جیسی سواری مل رہی ہے. کتنی پیاری سواری ہے. یہ جملہ تھوڑا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھٹک گیا. میرے آقا فرماتے ہیں، اے صحابی، تو صرف سواری کو دیکھ رہا ہے، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے. سبحان اللہ. میرے سوار کی بھی تو تعریف کر. ارے میں سواری ہوں تو یہ میرے جگر کا ٹکڑا سوار ہے. سواری اچھی ہے تو سوار بھی بہترین ہے. صحابی رسول کہتے ہیں، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فرمایا صحیح فرمایا. وہ امام حسن جن کی جوانی گزری تو اسلام کے لیے گزری، سخاوت جن کے گھر کا شیوا تھا، 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنا جن کی عادت تھی، سنت رسول پر چون چن کر عمل کرنا جن کی شان تھی. اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب کچھ بڑے ہو گئے، عالم شباب میں آ گئے، تو آپ جانتے ہیں امام حسن نے کتنے حج کیے؟ کتنے حج کیے؟ 25 حج کیے. کتنے؟ اور وہ بھی پیدل. کیسے؟ پیدل حج کیے 25. مدینہ منورہ سے مکہ شریف آنا تقریباً 500-550 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے. حالانکہ اس زمانے میں سواریاں موجود تھی. آپ کے غلام یہ کہتے تھے، اے امام حسن، آپ سواری پر جائیے. لیکن امام حسن نے پسند نہیں کیا. 25 مرتبہ آپ نے پیدل حج بیت اللہ شریف کیا. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ امام حسن پیدل چل رہے تھے اور آپ کے پیر میں ورم آ گیا، سوج آ گئی. تو آپ کے ساتھ جو غلام تھا وہ کہتا ہے، امام حسن، آپ کے پیر میں ورم سوج آ گئی ہے، برائے مہربانی آپ سواری پر سوار ہو جائیے تاکہ آپ کی ورم کم ہو جائے. امام حسن اس غلام کے کہنے پر ایک مرتبہ سواری پر سوار ہوئے. سواری پر سوار ہونے کے بعد کہتے ہیں، اے شخص، جب ہم منزل پر پہنچیں گے تو وہاں تجھے ایک حبشی ملے گا. ایک حبشی ملے گا اور اس کے پاس تیل ہوگا، تو وہ تیل خرید لینا تاکہ میرے پیر کی مالش کر سکوں. اب یہ ہے کدھر؟ نہ مکہ میں ہے نہ مدینے میں ہے، بیچ میں ہے. بشارت کیا دے رہے ہیں کہ تجھے مکہ میں پہنچنے کے بعد ایک حبشی ملے گا، اس کے پاس تیل ہوگا، وہ تیل خریدنا. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کے فضل و کرم سے علم غیب کہیں گے. اس کو کہتے ہیں علم غیب. اب وہ خادم چلا، مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد خادم تو نہیں پہچان سکا. امام حسن نے دور سے حبشی کو دیکھا اور کہتے ہیں، جاؤ وہ حبشی ہے، اس سے تیل خرید لاؤ. اب یہ گئے، جانے کے بعد حبشی سے کہتے ہیں، مجھے تیل چاہیے، کتنے میں ہے؟ اب وہ حبشی بھی دیکھیے، حبشی کہتا ہے، پہلے یہ بتا کہ تیل چاہیے کس کو. پہلے یہ بتا کہ تیل چاہیے کس کو. یہ غلام کہتا ہے، امام حسن کو چاہیے، پیر میں ورم آ گئے، تھوڑی سی مالش کرنا ہے. تو وہ حبشی کہتا ہے، ارے میں تو اہل بیت کا غلام ہوں، میں تیرے پاس نہیں دوں گا، میں خود ساتھ میں چلوں گا. امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اے ابن رسول اللہ، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا چہنے والا ہوں، میں آپ کو تیل مفت میں دیتا ہوں، مجھے اس کی کوئی قیمت نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ کے گھرانے کے ہم پر ہی کیا پورے امت پر احسان عظیم ہے. اب امام حسن نے لیا اور پوچھتے ہیں، بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں. اب وہ حبشی کہتا ہے، اے امام حسن، میری بیوی جو ہے نا حاملہ ہے، حمل سے ہے، اس کے اب بچہ پیدا ہونے والا ہے، بس آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح پرہیزگار اولاد عطا فرمائے.
امام حسن نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. ایسے ہستی کو کہتے ہیں مستبع دعوات، جن کے دعا کو اللہ جھٹ قبول کرتا ہے. ہاتھ اٹھایا، ہاتھ نیچے گرنے کے ساتھ کہا کہ اے شخص تو گھر چلا جا، اللہ تعالیٰ نے تیری مرضی کے مطابق تجھے فرزند عطا فرمایا. سبحان اللہ. امام حسن ہے مکہ میں، نہ جانے حفصی کا گھر کدھر ہے، لیکن یہی سے بشارت دے رہے ہیں تیری مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تجھے فرزند عطا فرما دیا. جب وہ حفصی چلا گیا تو دیکھا تو الحمدللہ امام حسن کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسے حسین، جمیل اور پرہیزگار اولاد حقیقت میں عطا فرمائی. جن کے دعاؤں کی یہ تاثیر ہو، وہ اہل بیت کتنے عظمت والے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی زندگی دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے گزری. علی کی وفات کے بعد امام حسن خلافت کی گدی پر بیٹھ گئے، امیر المومنین بنے. صرف 6 مہینے آپ رہے. کوفہ میں تھے آپ، امیر المومنین جب بنے تھے کوفہ میں تھے امام حسن. 6 مہینے آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی. 6 مہینے کے بعد کچھ ایسا ماحول پیدا ہوا کہ مسلمانوں میں 2 حصے بٹ گئے، کچھ امیر معاویہ کی طرف اور کچھ امام حسن کی طرف. تو امام حسن سے اس وقت 40,000 لوگ بیعت ہو چکے تھے. کتنے؟ 40,000. اب اسلام میں نا اتفاقی نہ پیدا ہو، فرقہ پرستی نہ ہو جائے، اسلام میں کئی لوگ ایک دوسرے کو قتل نہ کرے، گمراہ نہ کرے، اس لیے امام حسن نے اپنی مرضی سے حضرت امیر معاویہ کو خلافت کی ذمہ داری عطا کر دی کچھ شرائط پر. اس میں 2 شرط مجھے یاد ہے کہ ایک یہ شرط ہے کہ اے امیر معاویہ، جب تک آپ زندہ ہو خلافت آپ کے پاس رہے گی، آپ کے بعد پھر امام حسن ہی خلیفہ بنیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بابا جان حضرت علی، ان کے خاندان والے، ان کے چاہنے والے، چاہے وہ کوفہ میں ہو، عرب میں ہو، مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، میرے والد کے جو چاہنے والے ہیں ان پر کسی قسم کی سختی اور ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری شرط یہ تھی کہ جتنا بھی قرض امام حسن پر ہے اس کی ادائیگی حضرت امیر معاویہ کرے. امیر معاویہ نے ان شرطوں کو قبول کر لیا. امیر معاویہ کو آپ نے اپنی مرضی کے مطابق خلافت کی ذمہ داری عطا کی اور کوفہ سے آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. بہت سے آپ کے چاہنے والے اہل بیت نے کہا اے امام حسن، آپ کا حق تھا، آپ نے خلافت کیوں دی؟ تو امام حسن کہتے ہیں میں نے ایک ایسا عظیم کارنامہ کیا، ایک ایسا عظیم کام کیا جو میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا حسن وہ بیٹا ہے کہ میری امت میں جب 2 حصے ہو جائیں گے اور آپس میں نا اتفاقی بن جائے گی تو میرا بیٹا دونوں کی نا اتفاقی کو مٹا دے گا، آپس میں صلح کر دے گا. تو بس میں نے صلح کے لیے خلافت کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آیا. مدینہ منورہ میں آپ نے زندگی گزاری. نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس یعنی آپ کی تربت کی صحبت آپ کو ملی اور آپ کے چاہنے والے اہل بیت سب آپ کی عزت ایسی ہی کرتے تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں کیا. آپ نے پوری زندگی، شادی آپ نے زیادہ کی، اس کی کچھ مصلحت الگ ہے، وہ میں نہیں بتاؤں گا، ہر ایک کے سمجھنے کی بات نہیں ہے وہ. تو پورا اہل عرب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات سے محبت کرتا تھا کہ یہ صبت رسول ہے، رسول اللہ کی مشابہت ہے، اور ان کا کہنا رسول کا کہنا، ان کا بولنا رسول کا بولنا، ان کا پکڑنا رسول کا پکڑنا، ان کا غصہ رسول کا غصہ، ان کا مارنا رسول کا مارنا، ان کا دھکارنا رسول کا دھکارنا، ان سے دشمنی رسول سے دشمنی. ایسے عقائد تھے اس زمانے میں. امام حسن پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ امام حسن کو بھی زہر دیا گیا. زہر دے کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا. اور 1 مرتبہ نہیں 6 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 6ٹی مرتبہ زہر نے اثر کیا. جانتے ہو آپ کہ پہلی مرتبہ آپ کو کھجور میں
کھجور میں ملا کر زہر، شہد میں ملا کر زہر دیا گیا. پہلی مرتبہ شہد میں ملا کر آپ نے اسے پیا تو بے چینی محسوس ہو گئی، کلیجے میں گھبراہٹ سی ہوئی، پوری رات آپ مچھلی کی طرح تڑپتے رہے. صبح اٹھ کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوتے ہیں. اے میرے نانا جان، میں پریشان ہوں، بے چین ہوں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے. اگر یہ شرک ہوتا، بدعت ہوتی، ناجائز ہوتا، منع ہوتا تو حسن کو کیا نہیں معلوم تھا؟ کیوں جاتے امام حسن اپنے نانا کی تربت پر؟ پتہ یہ چلا کہ تربت پر جانا، اولیاء اللہ کے مزاروں پر جانا صحابہ کی بھی سنت ہے، آل رسول کی بھی سنت ہے، اور صاحب قبر والے سنتے بھی ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں. امام علی مقام کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ کو شفا ہو گئی. دوسری مرتبہ آپ کو کھجور میں ڈال کر زہر دیا گیا، پھر آپ کو تکلیف محسوس ہو گئی، آپ پھر نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک پر جاتے ہیں. اے نانا جان، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ دعا کیجئے. ایسے 5 مرتبہ ہوا. کتنی؟ 5 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا. 5 مرتبہ زہر کا اثر نکلتا رہا میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ کے دعا کے صدقے. سبحان اللہ. اسی لیے تو کہتے ہیں اے ایمان والو، تمہاری مرضی خدا کی مرضی. ہمارے پیر صاحب نے کیا کہا؟ یہ کوئی عقل چلانے کی یہاں پہ بات نہیں ہے، بے شک یہ صحیح ہے. تمہاری مرضی خدا کی مرضی، جو تم ہو راضی خدا ہو راضی. تمہارا منشا خدا کا منشا، درود تم پر سلامت. اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت تو یوں کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یہ سمجھنے کے لیے بہت ذہن چاہیے. اس میں کوئی شرک نہیں، یہ تو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے. اور قرآن شریف کا اسٹڈی کر کے اعلیٰ حضرت نے اشعار لکھے ہیں. اعلیٰ حضرت کے اشعار ایسی نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار قرآن و حدیث کا اسٹڈی کر کے ہے. اعلیٰ حضرت نے تو اس زمانے میں ملک عرب میں جا کے عرب والے کو بھی ہلا کر رکھ دیا. عشق رسول میں عرب والے کو بھی ہلا کر رکھ دیا. عرب والے بڑے بڑے مفتی بھی میرے اعلیٰ حضرت کے قدموں میں اس زمانے میں جھکے ہیں. بے شک آپ نے قرآن و حدیث کی تفسیر صحیح فرمائی. وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا. محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ پیارے آقا کے پاس جانے پر، امام حسن نے دعا کرنے پر، حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 مرتبہ شفاء کلی عطا فرمائی. کتنی؟ 5 مرتبہ. 6ٹھی مرتبہ آپ کے اوپر زہر اثر کیا. اور وہ زہر کیسا دیا گیا امام حسن کو معلوم ہے؟ ہیرے کی کنی میں پیس کر، ہیرے کی کنی میں پیس کر آپ جو سرئی سے پانی پیتے تھے، جو برتن سے، اس پانی کے برتن میں ڈالا گیا. جیسی آپ نے پانی پیا، حلق سے لے کر ناک تک ایسا محسوس ہو گیا کہ پورا حصہ کٹ گیا. زہر اتنا سخت تھا اور ہیرے کی کنی میں کانچ کے ٹکڑے کر کر کے اس میں ملا کر دیا گیا تھا. اور آپ نے پیا تو ایسا محسوس ہو گیا کہ حلق سے لے کر ناف تک پورا حصہ کٹ گیا. آپ بے چین ہو گئے، بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگے، سکون قرار نہیں آیا. امام حسین پاس میں تھے. امام حسین کہتے ہیں بھائی جان کیا ہوا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں اے حسین، شاید مجھے زہر دیا گیا ہے اور اس کا اثر میرے حلق سے لے کر ناف تک مجھے محسوس ہو رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کو الٹیاں ہو گئی. الٹی کے اندر اتڑی کلیجے کے ٹکڑے باہر نکل آئے. اتنا سخت زہر دیا گیا تھا. امام حسین کہتے بھائی جان مجھے بتائیے کہ آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ امام حسن کہتے ہیں کیا کرو گے تم؟ اسے قتل کرو گے؟ ہاں میں اسے ضرور قتل کروں گا. امام حسن دیکھیے کتنے سمجھدار تھے، کتنا اخلاق آپ کا بہتر تھا. امام حسن کہتے ہیں حسین، اگر مجھے جس پر شک ہے، گمان ہے، اگر میں اس کا نام بتا دوں اور واقعی اس نے مجھے زہر دیا ہوگا تو اس کا انصاف اللہ تعالیٰ کرے گا، اسے سزا اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن اے حسین، اگر جس پر مجھے گمان اور شک ہے
اور اس نے واقعی مجھے زہر نہیں دیا ہوگا تو میری وجہ سے خامخواہ وہ قتل کر دیا جائے گا، اس لیے میں نام نہیں بتاؤں گا۔ آپ نے نام نہیں بتایا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور آپ کی وفات جو ہوئی، دنیا سے پردہ ہوئے، آپ کو بھی شہید کا مرتبہ ملا۔ یعنی زہر کسی نے دیا اور ایسے حالت میں آدمی مر گیا تو وہ بھی شہادت کے مرتبے کو پہنچتا ہے۔ آدمی نیچے سویا تھا، دیوار گر گئی، اس میں مر گیا، وہ بھی شہید کے مرتبے کو پہنچتا ہے، شہادت کی موت ہے وہ۔ تو امام حسن 5 ربیع الاول، کتنی؟ 5 ربیع الاول، یعنی حضور کی پیدائش کا مہینہ یاد رکھیے، 5 ربیع الاول 49 ہجری 49 ہجری میں اس دنیا سے پردہ کر گئے، شہادت کے مرتبہ سے سرفراز کیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھیے درود شریف اللہ